بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں گور بٹ سیاستہ کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ خبر یہ ہے کہ کیا شیخ رشید کی لطر پریڈ ہوئی ہے چلے کے دوران یا نہیں ہوئی ہے، یا ریپٹر اپٹے پائن وجے نے کہ نہیں وجے، اصل بات کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے ابھی رکھتا ہوں، اور اسی مدعے کے اوپر، اسی ایشو کے اوپر ساری بات کرتا ہوں۔ شیخ رشید ہی یوں سمجھ لیں کہ اس کیا کہتے ہیں نیوکلیس ہے آج کے میرے اس ولاگ کا، کیونکہ شیخ رشید صاحب جو ہے نا وہ پاکستان کی سیاست کے اندر ایک ایسے مسخرے پائے گئے ہیں جنہوں نے سارا میڈیا ریٹنگ پائندی بڑی ہے انہیں اور وہ یہ بات بڑے فخر کے ساتھ کہتے تھے کہ جناب آپ کوئی بیوقوف نہیں ہے ٹی وی چینل والوں کو کہ آپ ہمارے پیچھے پیچھے ہیں کہ جناب شیخ صاحب انٹرویو دیں، فخر کرتے تھے اس بات کے اوپر۔ میری ریٹنگ ہے جناب، مجھے لوگ دیکھتے ہیں جناب، اس لیے میرے پیچھے آتے ہیں، تو لوگ کسے دیکھتے ہیں جسے پسند کرتے ہیں۔ حادثہ آتا ہے جی گلاں سن کے، لیکن شیخ صاحب یہ باتیں کرتے تھے سر، لوگ تو مطلب ہر گند بلا ویکھدے نے تے تہاڈا خیال لوگ انہوں ووٹ بھی پان گے۔ اب میں نام نہیں لینا چاہتا، وہ مرد و خواتین کا جو گند بلا کرتے ہیں بڑے مشہور لوگ ہیں دنیا کے اندر، اداکار بھی ہیں اور دوسرے بھی ہیں، لیکن میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ شیخ رشید صاحب کا جو ہے نا وہ سٹائل، مسخرہ پن کا سٹائل، دوسرے کا ٹھٹھا اڑانے کا سٹائل، بلاول کے بارے میں بد تہذیبی کا سٹائل، نواز شریف کے بارے میں جو ہے نا وہ زبان درازی کا سٹائل، اور یہ جو کیا کہتے ہیں بے نظیر بھٹو صاحبہ ان کے بارے میں یہ بڑا بڑھ کے باتیں کیا کرتے تھے۔ بلکہ مجھے نا یاد آ گیا ایک واقعہ، 1993 کی گورنمنٹ تھی بے نظیر بھٹو صاحبہ کی، اور یہ جو ہیں اپنا شیخ رشید صاحب یہ ممبر تھے نیشنل اسمبلی کے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ بے نظیر بھٹو جب آتی تھی، وہ پرائم منسٹر تھیں، تو یہ پیچھے بیٹھ کر آوازیں کسا کرتے تھے۔ اس وقت یہ مسلم لیگ نون میں ہوا کرتے تھے، میاں نواز شریف دیاں پائیں پپیاں لے آ کرتے سن، وہ تصویریں موجود ہیں باقاعدہ، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہے نا اتنے لاڈلے تھے، اتنے قریب تھے، میاں صاحب نے صدقے واری جاندہ سی ہے بھائی۔ اچھا، اب اس وقت یہ بے نظیر کے اوپر آوازیں کرتے تھے۔ بے نظیر بھٹو صاحبہ اللہ تعالیٰ ان کو غرق رحمت کرے، بڑی عظیم عورت تھیں، ان کا نک نیم جو ان کے والد صاحب پکارتے تھے وہ پنکی تھا۔ تو یہ اس کو جب وہ آتی تھی تو اس انداز سے پکارتا تھا جس طرح کچھ چھوڑا منڈا نہیں بیٹھا ہوتا سڑکاں دے اوتے لفنٹر، ٹھیک ہے، تھڑیاں دے بیٹھ کے منہ پان پایا، سگریٹ کسی تو مانگ کے پیتا، تو جو شریف خواتین گزرتی ہیں ان کے اوپر آوازیں کسنے والے لوفر لوگ جو ہوتے ہیں، یہ اس سٹائل میں گفتگو اور آوازیں کستے تھے۔ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے 2-4 بار اس کو مطلب تھوڑا جا کھچیا سمجھایا، اے بھائی نا اچھل کے باہر ہوندے سر کہ اسی ویکھ لاں گے، کیونکہ اس وقت یہ گیٹ نمبر 4 کے پکے ملازم تھے، پکے کچور ملازم تھے۔ لیکن سر پھر ہوا یہ کہ ایک دن صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا، اور پھر جب پیمانہ لبریز ہوا تو یہ بھائی صاحب جو ہے نا یہ گرفتار ہوئے، اور پھر ضیاء شاہد مرحوم اب اس دنیا میں نہیں رہے، خبریں روزنامہ خبریں کے وہ مالک تھے، میں اس وقت روزنامہ خبریں میں کام کرتا تھا، وہ اسلام آباد گئے۔ ضیاء شاہد صاحب جو ہے نا وہ بھی اینٹی بھٹو شخصیت تھے، اور اینٹی پیپلز پارٹی، اور جو بھی اینٹی پیپلز پارٹی ہوتا تھا اے پائنوں دے در تے سلامی دین پہنچ جاندے سن۔ بل یہ ان سے ملاقات کرنے کے لیے گئے شیخ رشید صاحب سے، اور واپس آ کے انہوں نے یہ بات مجھے بتائی، بھلے مجھے کیا بتائی، پورا نیوز روم بیٹھا تھا، صبر زیدی اللہ تعالیٰ غرق رحمت کرے، مقصود ہوتا تھا، اپنا گیلانی صاحب تھے، بیدار بٹ صاحب تھے، طاہر بٹ صاحب تھے، امجد اقبال تھا، عظیم نذیر تھا، بہت سارے دوست ہمارے، اب کوئی کہیں ہے کوئی کہیں ہے، تو وہ جناب وہاں پر بیٹھ کے ضیاء صاحب کی سٹائل تھا، وہ آ کے جو ہے نا بیٹھ جاتے تھے، بواں چڑھا کے نا جوتی شتی لا کے دی، پھر وہ باتیں کرتے تھے، بتاتے تھے کس میں سے یہ خبر نکلتی یہ خبر نکلتی۔ تو وہ یہ بتا رہے تھے کہ یار دیکھیے شیخ رشید باتیں تو بڑی کرتا ہے، خبر تو اس کی یہ چھاپو کہ دیکھی جائے گی اسی جناب پیپلز پارٹی انہوں نے دیکھ لیں گے تو پٹو کو شریف سے بے نظیر کی اس طرح کرے اس کی خبر چھاپ دو۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ پائندہ رو کے برا حال ہے، چیکا مار رہے ہیں باقاعدہ، ٹارا مار کے۔ ضیاء صاحب نے بتایا میرے گلے کے ساتھ لگ کے وہ روئے، اور انہوں نے کہا مینوں کڈو باہر خدا دا واسطہ جی، انہوں نے مینوں جس سیل چ رکھیا ہے اتنے پکھا بھی کوئی نہیں لایا، تے گرمی بڑی لگتی ہے، اور رات کے ٹائم جو ہے وہ کیا کہتے ہیں جو کیا ہوتے ہیں یار لال بیگ وہ پھرتے ہیں، ساتھ ہی گٹر ہے، وہ اندر ہی ہوتا ہے گٹر، ساتھ ہی ہونا اندر، ٹھیک ہے، وہی ہوتا ہے جہاں پہ آپ نے پھر طہارت خانہ وغیرہ وہیں پہ ہوتا ہے۔ تو آپ جناب بڑی سمیل آتی تھی، میرا کچھ کرو،
یہ سر گرفتاری کے یا جیل جانے کے صرف میں کوئی ہفتے بعد یا 10 دن بعد دی گل جے، ٹھیک ہے، پائندی نا سیٹی گم ہو گئی شیخ رشید صاحب کی. میں یہ ساری بات میں نے جن لوگوں کے نام لیے ہیں وہ ظاہر ہے کہ جو حیات ہیں اور جن کو یادداشت ٹھیک ہوگی اب تک، کیونکہ یہ سارے میرے تو بہت سینئر سن، وہ اس بات کی گواہی دے سکتے ہیں کہ اے پائندے حالات ایسے بڑکا بڑیاں مار دے، جلا دو، گرا دو، آگ لگا دو. یاد ہوگا وہ بڑا پائندہ باغا سی اور بڑی گفتگو کیا کرتے تھے جب وہ دھرنے والا سین تھا. تو ساری ظاہر ہے کہ لندن پلان تھا نا، پیچھے پورا ہاتھ تھا ظہیر الاسلام صاحب کا. وہ تو اب کسی سے ڈھکی چھپی بات نہیں، انہوں نے خود اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم نے پی ٹی آئی بنائی، ٹھیک ہے. تو یہ شیخ صاحب تھے. اب شیخ صاحب کا ایشو یہ ہوا ہے کہ شیخ صاحب جو ہیں یہ چلے پہ گئے، ٹھیک ہے، میں نے چلے سے لے گئے اور شیخ صاحب نے کلمے پڑھ کر نا آج باقاعدہ سپریم کورٹ کے باہر میڈیا کے سامنے کہا ہے کہ جناب مجھے چلے کے دوران کسی نے نہیں مارا، مجھے تھانے میں کسی نے نہیں مارا، جنہوں نے میرے ساتھ زیادتی کی میں نے ان کو بھی معاف کر دیا، جنہوں نے نہیں کی میں ان کو بھی معاف کر دیا. کلمے پڑھ کے رنگ اڈایا، پیلا زرد ہویا، وگ ہلی ہوئی جناب دی، اور جناب یہ باتیں کر رہے تھے، ٹھیک ہے. سوال کرنے کی لوگوں نے کوشش کی، او بھائی نے سوال نہیں سنیا، بس اپنی کلمے پڑھ کے قسماں کھا کے تے صفائیاں دے کے ٹر پے. یہ انہیں صفائی کیوں دینی پڑی؟ سوال اصل میں یہ ہے. اچھا اب ہوا یہ کہ ان کی ایک پیشی تھی جو کہ لاہور ہائی کورٹ راولپنڈی بینچ کے اندر تھی. وہاں پر انہوں نے صحافیوں کے ساتھ آف دی ریکارڈ گفتگو کرتے ہوئے، ایک تو میں آپ کو بھی جو بھی کوئی یعنی یاد رکھیے گا صحافیوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے، پائے نے انہوں دا کام ہوتا ہے کہ تہاڈے کولوں گل کٹھا کے انہوں تک پہنچانی، یہ ہمارا کام ہے. اب میں اور وہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنے کہے کا پاس کرتے ہیں، خبر دے مگر نہ صحافی مطلب رہ جاتا ہے، خبر سے آگے پیچھے وہ بیچارہ ہو نہیں پاتا، اس کا روٹی روزگار ہے. اور ویسے بھی یہ جو جرنلزم ہے یہ ایکچولی ایک لائف سٹائل ہے. جو یہ لائف سٹائل نہیں اپنا سکتا، بھوک ننگ دن رات دھوپ چھاں، ٹھیک ہے، یہ بدل گجدے، جتنے بھی برے سے برے حالات آپ سوچ رہے اور اچھے سے اچھے حالات سوچ رہے، یہ سارے ایک ورکنگ جرنلسٹ کو بھگتنے پڑتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ایک لائف سٹائل ہے بیسیکلی جرنلزم. اب آپ اس سے یہ توقع کریں کہ آپ اس کو آف دی ریکارڈ بات بتا دیں گے اور وہ پھر آگے نہیں کرے گا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پھر شیر رشید جیسا بندہ آپ کو بتا رہا ہو کہ میں نے کٹیا سی، لتر مارے سن، تے اے گل کون چھڑے گا پائیں دسو میں. اب ہوا یہ کہ وہاں پر انہوں نے کوئی اس طرح کی گفتگو کی، جھوٹ کی، سچ کی، یہ آگے جا کے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن فی الحال بتانے لگا جو واقعہ ہوا ہے. اور وہ ایک ویب سائٹ ہے وی نیوز، وہ رپورٹر نے وی نیوز پہ خبر دے دی، اتنے اپلوڈ ہوئی تے منٹ 5 ہی لنگے ہونے مشکل دے نال جناب رولا پہ گیا سارے پاسے. اور وہ ٹویٹاں شروع ہو گئی کہ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں جناب مینوں تے چپیڑا پئیاں. چپیڑا وہ کہہ رہے ہیں تب ماری جب میں منیب فروخ صاحب بڑے اچھے ہمارے دوست ہیں، وہ میرا انٹرویو کر رہے تھے اور میرے پہ دباؤ ڈالا جا رہا تھا کہ جناب میں پتہ نہیں عمران خان کے خلاف مزید بولوں، تو میں نہیں بول رہا تھا. تو جناب پھر وہ منیب فروخ کے سامنے مینوں جڑانا ہے جی لتر پریڈ ہوئی یا ریپٹے روٹے پہ گئے، اس طرح کی بات تھی اس خبر کے اندر. ایکچوئل مطلب یہ تھا کہ مجھے وہ ان کے سامنے میرے پر تشدد کیا گیا، ٹھیک ہے. یہ اس خبر کا لبے لباب، الفاظ آگے پیچھے ہو سکتے ہیں لیکن مقصد اس کا یہ تھا خبر کا. اچھا اب منیب فروخ صاحب نے جو یہ پڑھا تو انہوں نے کہا یار میں تو بڑا حیران ہاں، اس شیخ صاحب نے یہ بات کیسے کہہ دی، وہ یہ بات کیوں کر رہے ہیں، ایسا تو واقعی کوئی نہیں ہوا. اچھا اب شیخ صاحب جو ہیں ان پہ پریشر آ گیا، یا انہوں سمجھ آ گئی کہ وہ استاد جی میں جھوٹ بول بیٹھا، لہٰذا وہ واپس بھاگے. اور واپس بھاگ کے وہ سیدھا جو نا سپریم کورٹ پیش ہونا تھا، نظر ثانی کیس تھا، وہ جو قاضی فیصل صاحب کی عدالت میں تھا، اور وہ ہے بھی اپنا وہ جو فیض آباد دھرنا کیس، ہاں وہ والا کیس میں شیخ صاحب نے نا خوشامد کے چکر میں نظر ثانی فائل کی ہوئی ہے. یہ بڑا مسئلہ ہے، ہم نا خوشامدی بہت ہیں سارے، اور شیخ صاحب جیسے لوگ تو خوشامد کے سوا زندگی میں کی کچھ نہیں. ہر تگڑے دی خوشامد، ہر ماڑے دے چڑھائی،
ٹھیک ہے، یہ انہوں نے وتیرہ بنایا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ انہوں نے جنرل فیض کی خوشامد کے چکر میں نظر ثانی کی درخواست فائل کی، تو یہ وہاں سے اس درخواست کو پگتا کے اور میں جی درخواست واپس نہ کروا کے تو واپس آ گئے۔ اس میں قاضی فیصل صاحب کے ریمارکس بڑے زبردست ہیں ویسے، کہ جناب تسی پورے ملک نو اگے لا کے تسی دھرنے دوا کے اور جو املاک جلاتے ہیں، سڑکیں بلاک کرتے ہیں، نفرت پھیلاتے ہیں، ان کو ہیرو کہا جاتا ہے، اور مذاق بنا کے رکھ دیا، پورے ملک کو آپ نے نچوایا، اور جناب اب آپ درخواستیں واپس لے رہے ہیں۔ تو یہ ایکچولی جو چیزیں ہیں یہ بڑی سیریس نوعیت کی ہیں، اس پر لوگ اتنی بات نہیں کرتے، ہمیں ٹکرے چل دے پھٹے وائی دے مک جاندی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ جنہوں نے یہ دھرنے شرنے کروائے تھے نا سر، وہ بڑا ایک میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان کو بہت شدید نقصان ہوا، اس کا شدید ترین بلکہ نقصان ہوا، پتہ نہیں کتنی دہائیاں لگیں گی اس نقصان کو ریکور کرنے میں، اور اگر ہم ریکوری کی طرف چلے تو اسی جو موڈ بنا لیا کہ اسی ریکور کرنا ہے، پھر دی گل کر رہے ہیں، جی کسی نے احساس ہی نہ ہوئے کہ ریکور کرنا ہے تو پھر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا نا، پھر تو مطلب تسی ٹوئے جو ڈگی جا رہے ہو۔ بہر تو شیخ صاحب نے وہاں پر پھر باہر نکل کے سپریم کورٹ میں تو قسمیں کھائیں اور کلمے پڑھ پڑھ کے کہا کہ جناب مینوں کہہ نہیں مارے، ایویں سب گلاں جھوٹ ہیں جی۔ اچھا، اب ایک چھوٹا سا کلپ اور وائرل ہے، اور وہ یہ ہے کہ جناب ایک شخصیت ہیں، وہ ہیں جناب لطیف کھوسہ صاحب، سینئر وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، سابق گورنر ہیں، پیپلز پارٹی کے سابق رہنما ہیں، کیونکہ پیپل پارٹی نے فی الحال انہوں نے سائڈ سے کیتا ہے۔ اچھا، اب لطیف کھوسہ صاحب جو ہے نا، وہ یہ فرما رہے تھے، ان کا کلپ موجود ہے، کہ مجھے شیخ رشید نے خود بتایا کہ کس طرح میں نے انہوں نے لتر مارے یا میرے پہ تشدد کیا، اور کہتے ہیں کہ مجھے بتاتے ہوئے وہ رو پڑے باقاعدہ، ٹھیک ہے، شیخ رشید آنسوؤں سے رو پڑے۔ یہ جو ہے نا اپنا لطیف کھوسہ صاحب انہوں نے بتایا۔ اب اصل معاملہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ جب یہ منیف فروغ والا انٹرویو ہوا تب اسد طور صاحب نے کچھ اس طرح کا ایک ولاگ کیا تھا، ٹھیک ہے، کہ شیخ صاحب کو کوئی جو ہے نا وہ تشدد کیا گیا، کوئی اس طرح کا انہوں نے کوئی بات کی تھی، مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں، کہ تب سے معاملہ شروع ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اب شیخ صاحب نے یہ ایکچولی جان بوجھ کر ایک ایٹم پائی ہے کہ میں خبرہ چ رہا، عادت پڑ جاتی نا انسان کو ڈسکس ہونے کی، تانوں ڈسکس ہی کوئی نہ کرے، تسی ایڈی نویں ویگ لا کے اور جناب سرخی پاؤڈر لا کے بڑے تیار شیار ہو کے پھر رہے ہو، تاڈے تک ہی کوئی نہ، آپ کو ڈسکس ہی کوئی نہ کرے تو آپ کو تکلیف ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اے پائندہ رولا سی، خود بیٹھ کر انہوں نے اس طرح کی بات کی، رپورٹر نے جائے خبر دیتی، انہوں نے چھاپتی، بعد جس لیے مکریا انہوں نے کوئی تو مکر گیا، اب ریکارڈ کوئی نہیں تھا، یا تو انہوں نے کوئی یعنی ریکارڈنگ موجود ہو تو پھر تو وی نیوز والے سٹینڈ لے جاتے کہ بھائی ہم نے تو بالکل ٹھیک گل، اب وہ ریکارڈ ہی کوئی نہیں تھا، ٹھیک، لہٰذا انہوں نے خبر بھی ڈرا کر لی۔ اب شیخ صاحب نے کلمے پڑھ پڑھ کے قسمیں کھاتی ہیں۔ معاملہ یہ ہے کہ شیخ صاحب ایسا کوئی مطلب ایسا ہو نہیں سکتا، دیکھیں نا، پاسبل نہیں ہے کچھ بھی ہو۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جب کیمرہ سامنے ہوتا ہے نا، اور جب آپ کسی نیوز چینل کے دفتر میں بیٹھے ہوتے ہیں، جب وہاں پر صحافی موجود ہوتے ہیں، تو بالکل ہی جو گوف آدمی ہوگا نا، عقلوں مکمل طور پہ پیدل و پیدل، ٹالی و ٹالی والا نہیں، پیدل و پیدل کریکٹر جو ہوگا نا، وہ بھی احتیاط کرے گا کیمرے کے آگے یا صحافیوں کے سامنے، اس کو پتہ ہو یہ صحافی ہیں، تو وہ کسی قسم کی ایسی گفتگو کرنے سے جس کے نتیجے میں وہ کسی پکڑ میں آ سکتا ہو۔ تو یار اگر فرض کرتے ہیں شیخ رشید صاحب کا انٹرویو کروایا گیا جیسے کہ کہا جا رہا ہے، تو یار اینے اکلو پیدل سر کہ منیب فروغ بیٹھا ہوئے، کیمرے لگے ہون، کلہ تو نہیں منیب ہوئے گا نا، لائٹ مین ہوئے گا، کوئی کیمرہ مین ہوئے گا، کوئی این ایل ای ہوئے گا، کوئی 5-7 بندے کا سٹاف ہوتا ہے بھائی نال، ٹھیک ہے۔ تو دفتر ہو جناب باقاعدہ ایک سما نیوز کا، تو وہ بھائی جا کے نال جڑے آئے انہوں نے ریپٹے مارنے شروع کر دینا، صرف خبر میں رہنے کے لیے اس طرح کا وہ چھوڑتے ہیں۔ جیسے آپ کو یاد ہوگا میرا، ویسے تو انہیں سچی مچی بھی انگریزی نہیں آتی ہوئے گی، لیکن وہ جان بوجھ کر بھی غلط الفاظ ادا کرتی ہیں،
اور ایک دو تو انہیں حرکتیں بھی بڑی عجیب و غریب کی تھی، خیر اس کا کیا ذکر کرنا، لیکن وہ جان بوجھ کر اس طرح کے الفاظ ادا کرتی ہیں تاکہ خبروں میں رہیں، ان رہیں. یا اور اداکار آئیں یا اداکار اس طرح کے رشتے کرتے رہتے ہیں. انڈیا کے اندر راکھی سامت نام کی ایک خاتون ہے، وہ اس طرح کے رشتے کرتی ہے. تو شیخ صاحب جو ہے نا، انہوں نے اینج دی پائنی کی واردات کی تھی ہے، جس کے نتیجے میں وہ ڈسکس ہوئے ہیں سارا دن، اور یہی وہ چاہتے تھے، اور اس میں وہ بڑے کامیاب رہے ہیں. اس حد تک کامیاب رہے کہ مجھے سچ معلوم تھا، اس کے باوجود میں بھی ڈسکس کر رہا ہوں، چاہے آپ کو سچ بتانے کے لیے کر رہا ہوں لیکن ڈسکس تو کر رہا ہوں نا. ایہی شیخ صاحب جیتے گی. یہ ہے وہ معاملہ جدی وجہ تو پی ٹی ڈی پہ مکدی پائن ایسی کو پائن تھرڈ کلاس حرکت کرن گے کہ زیر بحث رہن گے، اور یہی وہ چاہتے ہیں. بہر شیخ صاحب کہتے ہیں جناب میں دوستیاں اور دشمنیاں بڑیاں تڑے نہ نبھائی ہیں، پتا نہیں یار اج تک عمران خان تو ملن تے گیا نہیں. چلو کچھ نہیں تے اڈیالہ جیل دے باہر ہی چلا جا، وہیں پہ گفتگو کر لیں جا کے، اتنے کو مطلب کو کوشش تے کرو نا. نہیں کریں گے، اس لیے کہ اب وہ کمزور ہے. انہوں نے ہمیشہ طاقتوروں کا ساتھ دیا ہے، یہ کمزور کے ساتھ کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو یہ ساری معلومات تھی جو میں نے آپ سے شیئر کر لی ہیں. آپ دوستوں سے درخواست ہے کمنٹ ضرور کریں، مگر ذرا تہذیب کے ساتھ. فی الوقت اتنے، ملتے اگلے ویلاگ.